ہے وہ ایسا پچھلا مضمون یہ تھا کہ جھوٹ کہتے ہیں سچ کا روپ دھار لینے کو۔ مولانا نے یہ بتایا کہ باطل اور کذب اور جھوٹ کو قائم رہنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سچ اور حق کا جھوٹ کا روپ دھار لے۔ اس میں جو نقطے کی بات تھی وہ نقطے کی بات یہ تھی کہ پورا جو یونیورس آف ایگزسٹنس ہے اس کا مزاج ایسا ہے کہ اس میں نہ کوئی چیز خارج میں موجود رہ سکتی ہے سچ ہوئے بغیر، نہ شعور میں اپنی جگہ بنا سکتی ہے حق ہوئے بغیر، یا شعور میں آنے کی مستقل شرط اور خارج میں موجود ہونے کا مستقل اسلوب سچائی، صداقت اور حق ہے۔ جھوٹ اور باطل کو اپنی جگہ بنانے کے لیے سچائی کا روپ دھارنا پڑتا ہے، ورنہ وہ سبسٹنس آف کانشیسنیس سے بھی میچ نہیں کر پائیں گے اور سبسٹنس آف ایگزسٹنس کو بھی کوالیفائی نہیں کر پائیں گے۔ واضح کی بات یہ تھا مولانا کا مطلب، مولانا کی بتائی ہوئی ایک تھیوری جو انہوں نے پچھلے چند اشعار میں بتائی تھی، اور پچھلے چند اشعار میں بتائے گئے اس معنی کا خلاصہ اس شعر میں تھا کہ کار مرداں روشنیو گرمی است، کار دونا ہی لہو بے شرمی است۔ کہ جو مرد ہے، مرد کون ہے؟ جو جس کا شعور بھی حق کے ایسنس پر بنا ہو اور جس کا وجود بھی صداقت کے جوہر کی تخلیق ہو، وہ مرد ہے۔ مرد وہ ہے کہ حق اس کا کانسیپٹ بھی ہو، حق اس کا ایکسپیرینس بھی ہو اور حق اس کا سبسٹنس بھی ہو۔ تو ایسے مردوں، ایسے لوگوں کا کام روشنی پھیلانا اور گرمی پہنچانا ہے۔ تو یہاں روشنی اور گرمی کی ورڈز ہیں۔ روشنی جیسے میں نے پہلے دو ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ یہ پورا جو یونیورس ہے، یعنی پورے انفس و آفاق، ان کے دو پولز ہیں، کانشیسنیس اینڈ ایگزسٹنس۔ تو ایگزسٹنس یعنی وجود، یعنی زندگی، اس کا اصول اور اس کا جوہر گرمی ہے، اور کانشیسنس اس کا اصول روشنی ہے۔ تو جو مکمل لوگ ہوتے ہیں، جو وجود اور شعور دونوں کی پیورٹی پر قائم ہوتے ہیں، یہ لوگ روشنی پھیلاتے ہیں تاکہ شعور اپنی درست بنیادوں پر قائم رہے، تاکہ شعور پہ وہ اندھیرا نہ غالب آنے پائے جو باطل یا جھوٹ کو چھپنے کی جگہ فراہم کرتا ہے۔ تو اسی طرح ان کا دوسرا کام گرمی پھیلانا ہے، یعنی ہستی اور اس وجود کے آرڈر کو چلتے رہنے کے لیے جس قوت کی ضرورت ہے وہ قوت یہ مرد فراہم کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو مکمل لوگ ہیں یہ کائنات کے شعور میں ہونے کی ضرورت بھی پوری کرتے ہیں اور کائنات کے موجود ہونے کی حاجت کو بھی روادت کرتے ہیں۔ سمجھ گئے نا؟ یہ وہ لوگ۔ اور کار دونا، اچھا مرد کیونکہ تصور کی ایک اصطلاح ہے جواں مرد، اس کا مطلب ہے
بہت عجیب سا مطلب ہے. بعض فارمز ایسی ہوتی ہیں جو اپنے کانٹینٹ سے بڑی ہوتی ہیں. آپ سمجھ گئے نا؟ تو مرد یا جمع مرد وہ فارم یا وہ ہستی ہے کہ وہ جس چیز سے بھی متعلق ہے اس کے پاس جو چیز بھی ہے وہ اس سے بڑا ہے. تو جمع مرد ایک فورس آف ٹرانسینڈنس کا نام ہے کہ وہ جہاں بھی ہے اس سے بلند ہے، وہ جو کچھ بھی رکھتا ہے خود اس سے زیادہ ہے. آپ سمجھ گئے؟ تو یہ آدمی کائنات کو موجود اور معلوم ہونے کے احوال فراہم کرتا رہتا ہے. تو اور جو کارے دونا، دونا مرداں کی ضد ہے. دونا کہتے ہیں گھٹیا لوگوں کو. تو جو گھٹیا لوگ ہیں، گھٹیا لوگوں کی کیا پہچان ہے؟ کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے کمتر ہے. وہ جس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس سے بھی زیادہ اصل میں گرے ہوئے ہیں. دونا جسے کہتے ہیں، دوں اونچائی کو کہتے ہیں، پستی کو. تو کہتے ہیں کہ جو پست فطرت لوگ ہیں، دونا کا ترجمہ ہے پست فطرت، کہ جو پست فطرت لوگ ہیں ان کا کام ہیلا اور بے شرمی ہے. یہاں ہیلا اور بے شرمی اپوزٹس ہیں روشنی اور گرمی کے. آپ ذرا ان کی قدرت کلام دیکھیے مولانا کی، کہ روشنی شعور کا وصف ہے نا، روشنی شعور کا وصف ہے. لیکن شعور اپنے کمال پہ ہو تو روشنی ہے، اور شعور اپنے زوال میں ہو تو بہانے بازی. آپ سمجھیں؟ یعنی ہیلا جو ہے اندھیرا ہے، اور شعور میں ہر چیز ڈے لائٹ میں ہونی چاہیے. کوئی گھماؤ پھراؤ نہیں، کوئی پیچیدگی نہیں، کوئی چھپانا نہیں. تو اور بے شرمی جو ہے وہ طبیعت کا تقاضا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیلے سے شعور کو کرپٹ کرتا ہے، بے شرمی سے وجود کو پست کر دیتا ہے یہ جو گھٹیا ہے. تو اب اسی بات کو وہ آگے لے کر چل رہے ہیں. اس شعر کی تفصیل اب اگلی حکایت میں بیان کر رہے ہیں. کہ اس یہودی بادشاہ کا قصہ جو عیسائیوں سے تعصب رکھتا تھا، اور عیسائیوں کے ساتھ اس کی نفرت اتنی شدید تھی کہ وہ انہیں قتل کرنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا. یہ اس یہودی بادشاہ کی حکایت ہے. بوت شاہ در جہوداں ظلم ساز. کہ یہودیوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے جو بہت ظالم تھا. جہود یہود کی کا وہ ہے مقدس. یہودیوں میں ایک ظالم بادشاہ تھا جو عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو تباہ و برباد کرنے کے درپے رہتا تھا. نصرانی گداز جو ہے یہ بالکل نئی ترکیب ہے، یہ شاید کہیں اور نہ ملے. نصرانی گداز کا مطلب ہے کہ عیسائیوں کو بالکل غائب کرنے کے در پہ رہتا تھا، مطلب بلا کر غائب کر دیا. عہد عیسیٰ بودو نوبت آنے ہو. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا عہد مبارک تھا جس زمانے میں یہ یہودی بادشاہ تھا. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، اور یہی زمانہ اس کی بادشاہت کا بھی تھا. نوبت ویسے کہتے ہیں باری کو، لیکن یہاں نوبت آیا ہے حکومت کے معنی. جانے موسیٰ او موسیٰ جانے او. یہ بادشاہ جو تھا یہ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کا محبوب ہوں، اور موسیٰ علیہ السلام میرے محبوب ہیں.
مطلب یہ اپنے اس طور پر اس نے فرض کر رکھا تھا کہ کیونکہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے، لہذا اب موسیٰ علیہ السلام پر بھی لازم ہے کہ وہ مجھے محبوب سمجھتے ہوں۔ شاہ احول کرد در راہ خدا، ہاں تو دم سازے خدائی راہ جدا۔ یہ عیسائیوں کا دشمن اور موسیٰ علیہ السلام کے نام پر عیسائیوں کو قتل کرنے والا یہ بادشاہ دراصل احول تھا، بھینگا تھا۔ بھینگا سمجھتے نا، جو ایک کے دو دیکھے، یہ بھینگا تھا خدا کے راستے میں۔ یہ بھینگا تھا، دنیا پہ تو حکومت کرتا تھا لیکن خدا کے راستے میں یہ بھینگا تھا۔ یہ ایک کو دو کر کے دیکھتا تھا، اور اس کو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں یکجان ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے، ان میں کوئی تنازع نہیں ہے، ان میں کوئی تصادم نہیں۔ تو کیونکہ یہ حقیقت کو ایک نہیں دیکھ رہا تھا، تو اس نے ان کے درمیان جدائی پیدا کر کے اپنی دشمنی کا جواز نکالا، اپنے ظلم کی وجہ نکالی۔ اس میں مطلب مضمون، اب یہ کچھ اشعار آگے چلتے جائیں گے، ان میں شعر بشعر کوئی مضمون کا شفٹ نہیں آئے گا، لیکن کیونکہ ہم یہ دنیا کی بڑی شاعری پڑھ رہے ہیں، تو شاعری نام صرف تھیمیٹک ہونے کا نہیں ہے، شاعری اصل میں نام ہے لفظوں میں معجزہ دکھانے کا۔ کبھی وہ معجزہ معنوی اور عقلی ہوتا ہے، کبھی وہ معجزہ جمالیاتی ہوتا ہے۔ تو لفظوں کا اعجاز ہوتا ہے، لفظوں پر ایگزاسٹو دسترس، کہ لفظ جو ہے وہ ایک پکے ہوئے پھل کی طرح ایک بڑے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ جتنا اس میں رس ہوتا ہے وہ ہاتھ اسے نچوڑ کے دکھا دے۔ تو اگر لفظ کے ساتھ کسی شخص کی ایسی مناسبت ہو جائے تو وہ بڑا آرٹسٹ ہے، بڑا شاعر ہے، بڑا ادیب ہے، بڑا زمادار ہے۔ تو مولانا کے یہاں کوئی لفظ بھی مولانا کی اس معنی آفرین گرفت سے نکل نہیں پاتا۔ مولانا جس لفظ کو استعمال کرتے ہیں، ایک تو اس کے تمام معنوی امکانات میں استعمال کرتے ہیں، اور دوسرے اس میں کوئی نئی معنوی جہت کا اضافہ بھی کرتے ہیں۔ مولانا جس لفظ کو ایکسپریس ورڈ بناتے ہیں، ایک تو اس کے سارے معنی کو ایک نئی سینتھسائزیشن کے ساتھ، ایک نئے فیبرک کے ساتھ ایک دوسرے سے مربوط کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس کو کلی طور پر ایک نئی معنویت کا لبادہ اڑا دیتے ہیں۔ یہ مولانا کا خاص کمال ہے، اور تمام بڑے شاعروں کا خاص کمال یہی ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر مولانا نے یہ کمال دکھایا ہے دمساز خدائی۔ دمساز کہتے ہیں، ایک تو دمساز سمجھنی چاہیے کہ جو ایک ہی تنفس سے زندہ، ایک ہی ہستی سے موجود اور ایک ہی تشخص سے معروف، ایک ہی ڈیفینیشن سے ڈیفائن ہوں، ایک ہی اوریجن پر کھڑے ہوئے ہوں، ایک ہی سبسٹینس سے بنے ہوئے۔ آپ سمجھ ہیں اس کو کہتے ہیں دمساز، جو زندہ رہنے کے لیے جس سانس کی ضرورت ہے اس سانس میں بھی مشترک ہوں، موجود ہونے کے لیے جس پہچان کی ضرورت ہے اس پہچان میں بھی مشترک ہوں۔ اس طرح آپ ان پڑھاتے چلے جائیں۔ تو مطلب یہ کہ ان کے درمیان دوئی کا کوئی بھی زاویہ ہمیشہ غلط ہو، ایسے دو آدمیوں کو دمساز کہتے ہیں۔ واضح؟ تو خدائی، دمساز خدائی کہہ کے دمساز کے اس معنی میں ایک نئی جہت داخل کر دی کہ جنہیں اللہ نے جوڑ دیا تھا، یہ احول بادشاہ ان کو توڑ رہا تھا۔
آپ سمجھ رہے ہیں؟ گفت استاد احول را، اب وہ احول کہہ دیا نا بادشاہ کو، بھینگا کہہ دیا، تو اب بھینگے کی ایک حکایت، ضمنی حکایت بیچ میں لا رہے ہیں کہ گفت استاد احول را کندرا، استاد نے اپنے ایک بھینگے شاگرد سے کہا کہ ذرا ادھر تو آنا، رو بیروں آرز بساقاں شیشرا، ادھر آنا ذرا میرے گھر جاؤ اور وہاں کھلا جگہ بوتل رکھی ہوئی ہے شیشے کی، وہ اٹھا لاؤ، اپنے شاگرد سے کہا۔ شاگرد بھینگا تھا، کیوں درونے خانہ احول رفت دور، شاگرد بہرحال بھینگا صحیح لیکن بے ادب نہیں تھا، استاد نے اس سے کہا کہ دوڑا ہوا وہ اس کے گھر گیا، کیوں درونے خانہ احول رفت دور، دور یعنی جلدی سے، تو استاد کا یہ سنتے ہی وہ جلدی سے تاپ وغیرہ پہ گیا جہاں بوتل رکھی تھی، تو شیشہ پیشے چشمے ہوں دو مینم، تو بوتل اس کو دو نظر آئی، تاپ پر اسے دو بوتلیں نظر آئی۔ گفت احول ذات و شیشہ تا کدام، پیش تو آرم بکن شرحش تمام، تو اس شاگرد نے کہا کہ استاد جی یہ تو بتائیے کہ ان دونوں میں سے کون سی بوتل چاہیے، ذرا واضح طور پہ بتا دیجیے کہ ان دونوں میں سے کون سی چاہیے، کیونکہ دونوں ایک جیسی لگ رہی ہیں نا، تو کوئی ایسی بات بتا دیجیے کہ میں سمجھ سکوں کہ ان ایک جیسی لگنے والی بوتلوں میں سے آپ کو کون سی بوتل چاہیے۔ تو گفت استاد آن دو شیشہ نیست رو، استاد نے کہا کہ وہ دو بوتلیں نہیں ہیں، تو چل، یعنی کہ فضول باتیں نہ کر، وہ دو بوتلیں نہیں ہیں، ایک ہی بوتل ہے۔ احولی بگزار و افزوں بی مشو، تو یہ بھینگا پن چھوڑ اور زیادہ دیکھنے والا نہ بن، یعنی ایک سے دو دیکھنے والا نہ بن، افزوں بی کا جواب نہیں ہے اس میں ترکیب میں، افزوں بی یعنی جس کا دیکھنا دکھائی دینے والوں میں زیادتی کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ تو یہ سب چھوڑ اور بس وہ ایک ہی بوتل ہے وہ اٹھا لیا۔ گفت اے استا مرا تانا مزن، تو کیونکہ استاد نے کہا نا تو احولی چھوڑ، تو یہ اندھا پن چھوڑ، تو اس نے کہا کہ استاد مجھے یہ سب تانے تو نہ دے بھینگے ہونے کے اور اندھے ہونے کے۔ گفت استا زاں تو یک را بد شکن، تو استاد نے کہا ٹھیک ہے تانا نہیں دیتا ہوں، دو میں سے ایک کو توڑ دو اور جو رہ جائے اس کو لے آؤ۔ تو یکے بشکست ہر تو شد چشم، اس شاگرد نے استاد کے حکم پہ ایک توڑ دی تو ایک ٹوٹی تو دونوں نظر سے غائب ہو گئی۔ مرد احول گردد از میلان و خشم، اب دیکھیے جست کتنی لمبی لیتے ہیں، واقعات کو انتہائی عمومی دائرے میں ایک انتہائی عمومی ساخت اور بہاؤ کے ساتھ بیان کرتے کرتے ایک دم جست لینا یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور حکایت نویسی کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ واقعات کی بناوٹ، واقعات کے ایفیکٹس اور واقعات کے بہاؤ کا انداز آرٹسٹک نہ ہو، ریئلسٹک ہو، یعنی جیسا ہوتا ہے وہ واقعہ اس طرح ہوتے ہوئے دکھا دو، اور اس کے بعد آخر میں اس کا کوئی اینٹی کلائمیکس ایسا بنا دو جس کے لیے اتنی لمبی جست لینی پڑے جتنا فاصلہ باہر کی دنیا افورڈ نہیں کر سکتی، اتنی اونچی جست لیتے ہیں۔ تو وہ جیسے لے لی نا کہ ایک ٹوٹا تو دونوں غائب ہو گئے، ایک دم جست لے کر ایک مورل بیان کیا کہ جو آدمی محبت اور غصے میں، رغبت اور غصے میں بے قابو ہو جائے وہ احول ہی ہو جاتا ہے، یعنی رغبت کا غلبہ اور غصے کا وقوع آدمی کو چیزوں کو اس طرح دیکھنے سے روک دیتا ہے
جس طرح کے وہ ہیں. یعنی کیا؟ محبت میرے لیے آپ کو اتنا خوبصورت بنا دے گی جتنے آپ ہیں. غصہ مجھے آپ کے لیے اتنا بدصورت بنا دے گا یا اتنا برا بنا دے گا جتنا اصل میں ہوں نہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ مرد احول کردہ میلان فرق کہ محبت بھی محبوب کو دو دکھاتی ہے. ایک محبوب جو اصل میں ہوتا ہے اور ایک محبوب جو تصور میں ہوتا ہے. اور محبت اگر درست رخ پر نہ ہو تو تصور والا محبوب باقی رہ جاتا ہے، اصلی والا محبوب چھوٹ جاتا ہے. میلان کا غلبہ جو ہے نا وہ تصوراتی محبوب کو اصل محبوب پر غالب کرنا ہے. محبوب کے تصور کو محبوب کی ذات پہ غالب کر دیتا ہے. اس سے زیادہ بے وقوفی کی بات کیا ہو؟ آپ سمجھیں نا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ میلان و خشم یعنی رغبت اور غصے کا غلبہ، ان دو جذبات سے مغلوبیت آدمی کو بھینگا بنا دیتی ہے. شیشہ یک بو دو بچشمش دو نمود. کہ بوتل تو بہرحال ایک تھی لیکن اس کی آنکھ میں دو بن کر ظاہر ہوئی. شاگرد کی آنکھ میں کیوں شکست تو شیشہ را دیگر نبود. تو جب وہ ٹوٹ گیا تو کیونکہ وہ اصل میں ایک تھی تو وہ وہی جو بوتل ٹوٹ گئی تو پھر جو اس کے تصور میں موجود بوتل تھی وہ کیونکہ ڈیپینڈنس رکھتی تھی اصل بوتل پر لہذا وہ بھی غائب ہو گئی. خشم و شہوت مرد را احول کند کہ غضب اور خواہش کا غلبہ آدمی کو بھینگا بنا دیتا ہے. استقامت روح را مبدل کند، روح کو ثابت قدم نہیں رہنے دیتا. یہ ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ تصوف کے اخلاقی معارف میں سے ایک بڑی معرفت ہے. ابھی عرض کرتا ہوں دیر ہے. اس کی تنقید میں دو فقرے میں کہتا ہوں اس شعر کو مزید کھولنے کے لیے. تصوف کے ڈسپلن میں آدمی کو اخلاقی وجود مانا جاتا ہے. اخلاقی وجود کے دو اینڈز ہیں، دو متصادم اینڈز ہیں. ایک کو کہتے ہیں نفس، دوسرے کو کہتے ہیں روح. اخلاقی وجود کی خرابی کے تمام اسباب نفس کی تحویل میں ہیں اور خوبی اور تکمیل کا تمام سامان روح کے قبضے میں ہے. اس اخلاقی وجود میں اصل امتحان یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو نفس کے غلبے سے بچا کر روح سے وابستگی کے قابل بنائے. یعنی یہ اپنے ہونے کی بنیاد کو نفس کی بجائے روح پر رکھے. نفس اور روح کا فرق معلوم ہے. نفس وہ طاقت ہے جو آدمی کو دنیا سے متعلق رکھتی ہے. روح وہ قوت ہے جو آدمی کو حق سے وابستہ رکھتی ہے. یہ آسان سا فرق بتا. تو کہہ رہے ہیں کہ اس نفس میں خرابی پیدا کرنے کی سب سے بڑی دو قوتیں غصہ اور خواہش ہیں. اس کی ڈسٹرکشن بھی باطل ہے، اس کی کنسٹرکشن بھی باطل ہے نفس کی.
تو اس کی ڈسٹرکٹیو فورس جو ہے وہ غصہ ہے، اس کی کنسٹرکٹیو فورس جو ہے وہ خواہش ہے۔ خواہش سے یہ خود کو کنسٹرکٹ کرتا ہے، خشم سے یہ دوسرے کو ڈسٹرکٹ کرتا ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اس کی سیلف کنسٹرکشن ہو یا ادر ڈسٹرکشن ہو، دونوں باتیں واضح ہے یہ بات۔ تو کہہ رہے ہیں کہ نفس کی جب یہ قوتیں اخلاقی وجود پر اپنا اثر ڈالتی ہیں تو ان کی تاثیر سے روح کی یکسوئی حق کی طرف برقرار نہیں رہ پاتی، یعنی اخلاقی وجود کو اپنے قیام کی زمین نہیں مل پاتی، اخلاقی وجود کو اپنی ہستی کی بنیادی قدر سے وابستہ ہونا میسر نہیں آتا۔ روح را مبدل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روح اللہ کی طرف یکسو ہے ثابت قدمی کے ساتھ۔ یہ نفس خواہش اور غصے کا ہاتھ لا کر اس کی آنکھ پہ رکھ دیتا ہے۔ واضح ہی چن غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، یار میں بھول نہ جاؤں سر۔ اب آپ مرشدانہ کمال دیکھیے، استادانہ کمال تو پیچھے دیکھا ہے، ایک مرشدانہ کمال بھی ہوتا ہے، وہ میں دیکھیے انہوں نے بتایا خشم اور شہوت، اور انہوں نے یہ جان لیا کہ غصے کے معنی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے خواہش کے معنی بتانے کی۔ غصے میں معنوی تہیں نہیں ہوتی، خواہش میں معنوی تہیں بہت سی ہیں۔ تو انہوں نے خشم کو اوپر کے شعر میں بس چھوڑ دیا اور اب خواہش کی تفصیل کر رہے ہیں کہ خواہش کا اوریجن کیا ہے۔ خواہش کا اوریجن غرض ہے، غرض خواہش۔ تو آپ کہہ رہے ہیں چن غرض آمد ہنر پوشیدہ شد، کہ جیسے ہی غرض پیدا ہوئی، جیسے ہی خواہش نے سر ابھارا، ویسے ہی ہنر نے منہ ڈھانپ لیا۔ خواہش کے اظہار کے ساتھ ہی ہنر مخفی ہو جاتا ہے۔ اب ہنر میں بھی عرض کروں گا کہ ہنر یہ کیا کس طرح کہ خواہش ظاہر ہوئی اور ہنر نے منہ چھپایا، اور صد حجاب بس دل بسوئے دیدہ شد، اور پردوں کی ایک قطار ہے جو متحرک ہو جاتی ہے دل سے آنکھ کی طرف، یعنی دل سے پردے اٹھتے ہیں اور آنکھ تک پہنچ کے نگاہ کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی انسان دل سے لے کر آنکھ تک حجابات میں چلا جاتا ہے، یعنی آدمی حق سے بھی محجوب رہ جاتا ہے اور دنیا بھی اس سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ کس بات سے؟ جیسے ہی یہ خواہش سے مغلوب ہوا، آپ دنیا کے آبجیکٹس کو اپنی خواہش کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر کے دیکھ لیجئے، ان کے علم کا ہر دروازہ بند ہو جائے گا۔ آپ خدا کو اپنی خواہش پر ڈالنے کا ذرا سا ارادہ کر کے دکھائیے تو خدا اپنے پورے تعارف اور اپنی تمام تر ڈیفینیشن میں آپ کے شعور کی گرفت سے باہر ہو جائے گا۔ واضح نہیں یہ خواہش کا ہے کہ خواہش نہ صرف یہ کہ وجود کے سانچے کو توڑتی ہے بلکہ شعور کے اسٹرکچر کو بھی زنگ لگا دیتی ہے۔ واضح ہے یہ بات یا نہیں ہے واضح؟ تو اب یہاں ہنر یہ کہہ رہے ہیں علم کو۔ ہنر کا مطلب ہے درست علم جو اپنے آبجیکٹ میں اضافہ کرے۔ ہنر کہتے ہیں شعور کی اس گرفت کو جس گرفت کو کام میں لا کر شعور اپنے آبجیکٹس کو مکمل کر دیتا ہے۔ یہ دنیا اگر میرے شعور میں نہ آئے تو ناقص رہ جائے گی، سمجھ گئے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہنر، یہ شعور، یہ علم جو ہے جو چیزوں کی ویلیڈیٹی کو، جو چیزوں کی ریئلٹی کو اضافے کی
اضافے کی جہت دیتا ہے، یہ خلاق علم، یہ کریٹو پرسیپشن، یہ رخصت ہو جاتی ہے اس وقت جیسے ہی میں چیزوں کو اپنی ادنا خواہشات کی تکمیل کے ذرائع فرض کر کے رک جاتی ہوں۔ یار آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا تو اس کو میں بہت کھول دیتا ہوں، اس کو ایک جہت سے میں کھولتا ہوں، مجھے شوق کی کمی نظر آتی تو رک جاتا ہوں۔ چیزیں جو ہیں وہ سگنیفائر کے علاوہ کچھ نہیں، دنیا کا ہر آبجیکٹ محض ایک پل ہے، دنیا کا ہر آبجیکٹ محض ایک سمبل ہے، دنیا کا ہر آبجیکٹ محض ایک انڈیکیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی انڈیکیشن ٹورڈز نفس ہو تو اس سے خواہش پیدا ہو، اس کی انڈیکیشن ٹورڈز ریئلٹی ہو تو اس سے علم پیدا ہوگا۔ تو نفس جو ہے وہ شے کی جبری انڈیکیشن کو اپنی طرف کر دیتا ہے، تو اس سے گراوٹ پیدا ہوتی، اس سے خواہش پیدا ہوتی ہے۔ لیکن روح جو ہے وہ اپنے آبجیکٹ کی انڈیکیشن کا رخ اپنی طرف نہیں بلکہ حق کی طرف رکھتی ہے، تو اس سے ایک سبلیمیشن پیدا ہوتی ہے۔ تو روح اپنے آبجیکٹ کو سبلائم بناتی ہے، نفس اپنے آبجیکٹ کو پروفین کر دیتا ہے۔ اب آپ سمجھے نا کہ علم کس چیز کا نام ہے؟ علم اس چیز کا نام ہے کہ میں چیزوں کو پروفین اینڈ پہ لے جاؤں، اس کا نام ہے، یا علم اس کا نام ہے کہ میں چیزوں کو سبلائم سبسٹنس فراہم کروں۔ تو یہ ہنر کیا ہے؟ آبجیکٹ، اپنے آبجیکٹ کو ڈیوائن یا سبلائم یا ریئل سبسٹنس فراہم کرنا، ان کی سمبولک فورس کو ان سے بڑے معانی میں صرف کر کے دکھانا، یہ علم کا کام ہے۔ اس کو میں کہہ رہا ہوں کریٹو نالج۔ ہنر کریٹو نالج ہے۔ ہنر کہتے کسے؟ فن کسے کہتے؟ ہنر کا مطلب کرافٹ، ٹھیک ہے نا؟ کرافٹ کا مطلب ہے مادہ اظہار کو بڑھانا، صلاحیت ظہور میں اضافہ کرنا۔ چیزوں میں معنی کا اضافہ ان کے اظہار میں اضافے سے مترادف ہے نا۔ تو ایک علم ہوتا ہے جو اپنے معلوم کے معنی میں اضافہ کرتا ہے اور ان کے وجودی درجے میں رفت پیدا کرتا ہے۔ اس علم کو مولانا فرما رہے ہیں ہنر۔ واضح ہے یہ بات؟ چوں دہد قاضی بدل رشوت قرار۔ یار بالکل جان کی امان پا کے عرض کر رہا ہوں کہ دوسرے مصرے کو بھی ذرا ایک اور کھول دینا چاہیے۔ صد حجاب از دل بسوئے دی دشت۔ یہ مصرع آپ روانی میں دیکھ رہے ہیں، چاہے زبان نہ ہے، آہنگ تو کتنا اچھا ہے۔ صد حجاب از دل بسوئے دی دشت، صد حجاب از دل بسوئے دی دشت۔ اس کی آواز کتنی اچھی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جیسے ہی ہنر پوشیدہ ہوا ویسے ہی دل پر پردہ پڑ گیا، کیونکہ ہنر چیزوں کی نظارگی میں اضافہ کرتی ہے چشم دل کی قوت سے۔ یعنی آرٹسٹ کے پاس دل کی آنکھ کی ایک قوت ہوتی ہے جو چیزوں کے اظہار کے ایسنس میں نمو پیدا کرتی ہے، جو چیزوں کو مزید خوبصورت اور مزید بامانی بناتی ہے۔ چیزیں اپنی فارم کی حد میں رہتے ہوئے اس معنویت اور اس حسن کو کنٹین نہیں کرتی جو آرٹسٹ کی نظر انہیں فراہم کر دیتی ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہنر ہے یہ دل کی آنکھ کا کرشمہ ہے۔ تو جیسے ہی دل کی یہ ہنر پوشیدہ ہوتا ہے ویسے ہی دل کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، اور دل کی آنکھ بند ہونے کا مطلب یہ ہے
کہ اس کا وصول، اس کی شدت، اس کی پہنچ آنکھوں کی بینائی کو ایبسرڈ بنا دینے تک ہوتی ہے۔ دل کی آنکھ بند ہو جائے تو آنکھوں کا دیکھا ہوا لایانی اور ایبسرڈ ہے۔ اگر وہ رشوت لینے کا فیصلہ کر لے، یعنی نفس کی خواہش کے زیر اثر آ جائے، تو پھر وہ ظالم اور مظلوم میں تمیز کیسے کرے گا جو جج کا اصل کام ہے؟ تو شاہ از عقد جہودانہ چنا، تو یہ بادشاہ بھی قاضی ہی کی طرح یہودیت کے کینہ و بغض میں ایسا بھر گیا تھا، یہ یہودی تعصب کی لہر میں اتنی شدت سے بہہ گیا تھا، یہ عیسائیوں کے خلاف انتقام کے جذبات سے اس قدر مغلوب ہو چکا تھا کہ گشت احول کل اما یا رب اما، اتنا مغلوب ہو گیا تھا کہ یہ بھینگا ہو گیا تھا۔ اس نے موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو الگ الگ دیکھنا شروع کر دیا، اور ایسا بھینگا ہونا اللہ کی پناہ، اللہ الاما یا رب اما، یعنی اللہ کی پناہ ہو، اللہ کی دہائی ہو، یعنی ہمارے بس میں اس بھینگے پن کو دور کرنا نہیں ہے۔ یہ اتنا بڑا، اتنی بڑی خرابی ہے جس کو انسان اپنی صلاحیت سے ریپیئر نہیں کر سکتا، اس پر کہتے ہیں الاما یا رب اما، کہ یا اللہ آپ ہی بس رحم فرمائیں۔ تو 100,000 مومن مظلوم کشت، اس بادشاہ نے لاکھوں مومنوں کو، مظلوموں کو مار ڈالا، کہ پناہم دین موسیٰ راؤ کشت، محض اس غدرے پر، محض اس دعوے پر، محض اس نعرے پر کہ میں دین موسیٰ کا محافظ ہوں اور اسے قوت فراہم کرتا ہوں، میں دین موسیٰ کا محافظ اور حامی ہوں، یہ دعویٰ لے کر اس نے لاکھوں عیسائیوں کو قتل کر دیا، اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام گویا دو مختلف پیغام لائے تھے جن کی آپس میں جھگڑے اور لڑائی والی صورتحال تھی۔ واقعاتی انداز میں بیان ہے، اس میں ہنر سے یا علم سے جو تعلق ہے، قاضی شعور ہوتا ہے، عقل ہوتا ہے، اس ریفرنس سے بالکل بالکل۔ ہنر کہتے ہیں آبجیکٹ پر تصرف، تو علم کے اندر جو آبجیکٹ پر تصرف کی جہت ہے نا، وہ قاضی میں زیادہ اچھی طرح کیریکٹرائز ہے۔ قاضی سمبل لے لیں کہ مطلب جو شعور ہے یا جو ہنر کے وصول کا ذریعہ ہے، جب وہ رشوت قبول کر لیتا ہے خشم و شہوت سے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن لفظوں میں اس کے گنجائش نہیں، بالکل واقعات قاضی کے بدل رشوت خراب۔ تو مجھے جو ہے وہ مجھے یہی صفحے ملے تھے، محمد جو ہے پیچھے کو بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کو 2 شعر اور پڑھ دوں تاکہ اگلی مرتبہ آپ لوگوں کو یہ سفر لانے کی زحمت نہ کرنی پڑے گی۔ تو اگلی حکایت اسی تسلسل میں ہے، یہ ضمنی عنوان ہے کہ حکایت وزیر بادشاہوں مکر او در تفریق سرسایاں، کہ بادشاہ کے ایک وزیر کا قصہ جو عیسائیوں میں تفریقہ پھیلانے کا منصوبہ لے کر نکلا تھا کہ عیسائیوں کو آپس میں لڑا کے ختم کر دیا۔ تو 2 شعر ہیں، بس اس کو ایڈ کر، اس میں کوئی وہ بات نہیں، ایسے ہی گزر جائیں گے اس سے۔ شیخ وزیر داشت رہزن عشوت، کہ اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو حق کے راستے پر چلنے والوں کا دشمن تھا اور مکار اور فریبی تھا۔ عشوت کہتے ہیں
میٹھا بن کر کڑواہٹ ملا دے. رشوت دے کا مطلب ہے کہ دھوکہ دے کر باطل کی طرف سے حق کا دھوکہ دے کر باطل کو قبول کروا لینا. جو بہت میٹھے بن کر آپ کو حق سے ہٹاتے ہیں اور باطل کی گود میں ڈالتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رشوت دے. تو برا بز مکر بر بستے گرے، وہ اتنا مکار تھا کہ پانی پہ گرا ڈال کے دکھا دیتا تھا. مطلب اس کی فریب کاری کی صلاحیت اتنی زیادہ تھی کہ وہ پانی پہ گرا ڈال کے جیسے ٹھوس چیز میں گرا ڈال کے پانی پہ گرا ڈال کے دکھا دیتا تھا اور منوا لیتا تھا ہم سے کہ ہم نے دیکھا ہے پانی پہ گرا ڈالتے ہوئے ایک آدمی. ٹھیک ہے. گفت ترسایاں پناہ جاں کنن، دین خود را از ملک پنہاں کنن. تو اس نے یہ تجویز دی کہ اگر عیسائی اپنی جان بچانا چاہیں تو انہیں اپنے دین کو بادشاہ سے چھپانا چاہیے. اگر وہ اپنا دین ظاہر کریں گے تو مارے جائیں گے. تو آگے چل کے یہ بتائے گا کہ یہی نصیحت یہ جا کے عیسائی بن کر عیسائیوں کو کرتا ہے کہ تم لوگ عیسائی کہلانا چھوڑ دو، تم لوگ مسیحیت کا اظہار چھوڑ دو، میں تمہیں اندر اندر تربیت دیتا ہوں. آگے آپ دیکھیں گے تو یہ حکایت بہت مزے کی ہے اور یہ مثنوی کی بہترین حکایتوں میں سے ایک ہے جو آخری بار انشاءاللہ آئے گی. اس میں حکایت کا بالکل ایک نیا ڈھب مولانا نے اختیار کیا ہے.